الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 30 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے ان لوگوں کا انجام بیان ہوا جو پیغمبر کے اتمام حجت کے جواب میں استکبار اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ خاتمہ اس جملے پر ہوا تھا کہ فَلَبِئْسَ وَاسْمَ الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اس میں یہ حقیقت بھی واضح ہوئی کہ قیامت کا انجام تو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، یہ بات بھی قرآن ہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ اس طرح کے متکبرین کا استقبال جب موت کے وقت فرشتے کرتے ہیں تو ان کے انجام کے لحاظ سے کیا صورتحال پیش آئے گی وہ بھی ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی کی فرع پھر آگے روایتوں میں بیان ہوئی ہے اور قرآن مجید سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جیسے کہ فرعون کے بارے میں کہا ہے کہ جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی اس طرح کے متکبرین کو ان کا انجام دکھایا جاتا رہتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جنہیں عام زبان میں عذاب قبر یا موت کے وقت کی صورتحال وغیرہ تعبیرات میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہی بات اب اس کے مقابل میں تقوی اختیار کرنے والوں کے بارے میں بتائی ہے، اور چونکہ مقابل میں آئی ہے تو ظاہر ہے کہ متکبرین کے مقابل میں یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی دعوت سنی، اس کو جس طرح کے سمجھنا تھا سمجھا، اور پھر اللہ سے ڈرنے والے بن کر رہے، اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے والے بن کر رہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ۔ دوسری طرف جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، یعنی ان لوگوں کا انجام تو تم نے سن لیا، وہ مثوى المتکبرین ہے، ان متکبرین کا ٹھکانہ ہے، اور ان کا جرم بھی واضح ہو گیا کہ انہوں نے استکبار اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید جن جرائم پر متنبع کرتا ہے ان میں سب سے بڑا جرم یہی ہے۔ اس کے مقابل میں اب یہ دیکھو کہ وہ لوگ جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سامنے آ گئی ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھ کر سنا رہے ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے یہ کیا چیز اتاری ہے، پوچھنے والے استہزاء کے ساتھ پوچھیں، ان کا استفہام استجاب کا استفہام ہو یا ویسے سوال کریں، ان کا جواب ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ بہترین چیز اتاری ہے۔ قالوا خیرا، یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اس کی رحمت ہے، ہم ہدایت کے طالب تھے، ہدایت ہماری ضرورت تھی، ہمارے پروردگار نے ہماری وہ ضرورت پوری کی ہے، ہماری پیاس بجھائی ہے، اس سے زیادہ بہترین چیز کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ قالوا خیرا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے بھلائی اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور فرمایا کہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر تو اس سے
کہیں بہتر ہے۔ اور پھر جس طرح پیچھے کہا تھا کہ فلبئس مثوى المتکبرین، یہاں فرمایا ولنعم دار المتقین، اور آخرت کا گھر تو اسے کہیں بہتر ہے اور کیا ہی خوب ہے خدا سے ڈرنے والوں کا گھر۔ یعنی جس اسلوب میں جس طرح پیچھے بات بیان ہوئی اسی طرح اب متقین کا انجام بیان کر دیا ہے۔ یعنی متکبرین کے مقابل میں کون لوگ ہیں؟ متقین۔ انسان جب اپنے نفس کو بے لگام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنے انجام کے بارے میں اندیشہ ناک رہتا ہے، جو کچھ زندگی کے حقائق اس کے سامنے آتے ہیں ان میں علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے، تو وہ تقوی کی راہ پر چل رہا ہوتا ہے۔ تو گویا تقوی کیا ہے؟ تکبر کے مقابل میں جو چیز انسان میں پیدا ہونی چاہیے اسے قرآن مجید تقوی سے تعبیر کرتا ہے۔ اپنے حدود کو پہچاننا، اپنے بارے میں کسی استکبار کے بغیر یہ سمجھنا کہ میں بندہ ہوں، بندگی کے اس احساس کے ساتھ جینا کہ مجھے متواضع انسان کی طرح رہنا ہے۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اپنے حدود سے تجاوز کر کے کوئی دعوے کروں یا کسی چیز کے ماننے نہ ماننے کا فیصلہ کروں یا اپنے حدود علم سے بڑھ کر چیزوں پر حکم لگاؤں۔ مجھے تو اپنے حدود کو سمجھ کر اس کے اندر زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ وہ رویہ ہے جس کو اسی طریقے سے قرآن نے مقابل میں رکھ کے بتا دیا ہے کہ ادھر متکبرین ہیں اور ادھر متقین ہیں۔ اور پھر یہ بتایا ہے کہ جو لوگ متقین ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ یہ اگرچہ اس پہلو سے بھی بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اپنے حدود کی نگہداشت کرنے والوں کو، اپنے حدود کی پاسداری کرنے والوں کو سکینت عطا فرماتے ہیں، اچھی زندگی دیتے ہیں۔ ان کو اگر کوئی امتحان بھی پیش آتے ہیں تو اس کا صلہ بعض اوقات دنیا میں بھی ملتا ہے، لیکن یہاں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین زیر بحث ہیں۔ تو اس لیے اس بھلائی کا، یعنی جو دنیا کی بھلائی ہے، اس کا ذکر مقدم کر کے کیا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے یہ خاص طور پر اس لیے فرمایا ہے کہ اس وقت، یعنی جب یہ سورہ نازل ہو رہی ہے، اس کے مخاطبین سامنے ہیں، یہ خاص طور پر اس لیے فرمایا ہے کہ اس وقت اس کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تھے، جن کے لیے دنیا میں بھی غلبہ اور اقتدار لازمی تھا۔ تو وہاں تو طے تھا کہ دنیا میں بھی صلہ ملنا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی بارہا بتائی جا چکی ہے کہ جب اللہ کے رسول زمین پر ہوتے ہیں تو اللہ کی عدالت برپا ہو جاتی ہے، چنانچہ اس عدالت کا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ متقین کے لیے دنیا کی بھلائی وہی یہاں بیان بھی کی ہے، اور متکبرین کے لیے دنیا کی رسوائی وہ بھی جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ تو اس کو یہاں بیان کرنے کے بعد پھر وہ اصل بات کہی کہ اور آخرت کا گھر تو اس سے کہیں بہتر ہے۔ یعنی یہ تو دنیا کی بھلائی ہے۔ صحابہ کرام کی اس انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا نا کہ تمہیں میں اس تجارت کا پتہ دوں جس کے نتیجے میں جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مزید فرمایا تھا کہ وہ اخری تحبونہا، وہ جو دوسری چیز تم پسند کرتے ہو، یعنی اللہ کی مدد یہاں بھی آ جائے۔ تو یہ انسان کی کمزوری بھی ہے، اور انسان کی اس کمزوری کی اس کے پروردگار کی طرف سے رعایت بھی ہے۔ وہ دنیا میں کچھ نہ کچھ نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ کچھ نہ کچھ نتیجہ عام حالات میں بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو یہاں بھی بھلائی سے نوازتے ہیں۔ تاہم یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، یہاں 2 اور 2 4 کی طرح کے نتائج نہیں ہوتے۔ آخرت میں البتہ ہر چیز قانون عدل کے مطابق سامنے آ جائے گی، تو اس کو سامنے رکھیے۔
اب اس کی وضاحت کی ہے کہ آخرت کا گھر جس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اور جس پر یہ تبصرہ کیا ہے کہ بھلا نعم دار المتقین، اور کیا ہی خوب ہے خدا سے ڈرنے والوں کا گھر، وہ کیا ہوگا۔ یہ موقع ہیں جس میں جس طرح متکبرین کے لیے قرآن مجید جہنم کی تصویر سامنے لے آتا ہے۔ یہ ظاہر ہے اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے انجام کا کچھ اندازہ یہاں کر لیں اور اللہ کی پناہ مانگے اور اس انجام سے بچنے کی صحیح کرے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمام معاملات میں عقلی فیصلے ہی نہیں کرتا، اس کی نفسیات کی مشکلات بھی ہوتی ہیں، اس کو کبھی تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی سکینت کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ غلطیوں کے بارے میں تنبیہ ہو، تذکیر ہو، جو حقائق اس کے اندر ودیت کیے گئے ہیں وہ اسے یاد دلائے جائے۔ بہت سی حقیقتیں موضوعی ہیں، یعنی ان کو شعور کی سطح پر لایا نہیں جا سکتا اور ان کی بنیاد پر استدلال کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ان حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، ان کی تذکیر کی جاتی ہے، انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ خود غور کرو، اپنے باطن میں جھانک کر دیکھو، تمہارے سامنے وہ خود حقیقت کی حیثیت سے نمودار ہو جائیں گی، اور جن چیزوں کو بنائے استدلال بنایا جا سکتا ہے ان کو بنائے استدلال بنایا جاتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے قرآن مجید کبھی توجہ دلاتا ہے، کبھی ذکرہ کے طور پر بات کرتا ہے، کبھی استدلال کرتا ہے، دونوں پہلو نمایاں ہوتے رہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اور کیا ہی خوب ہے خدا سے ڈرنے والوں کا گھر، خدا کے حدود کی پاسداری کرنے والے۔ تقوی کا ترجمہ کبھی لفظ کے لحاظ سے کیا جاتا ہے، کبھی لفظ کے نتیجے کے لحاظ سے کیا جاتا ہے، یعنی خدا کے حدود کی پاسداری کرنے والے ہی ہوتے ہیں کہ جو اصلاً اللہ تعالیٰ کو زمین پر مطلوب ہے، وہ اسی مقصد سے انذار اور بشارت کے لیے پیغمبر بھیجتا ہے، لیکن کوئی انسان اللہ کے حدود کی پیروی کب کرتا ہے؟ جب اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ میں ایک دن اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، تو اس کو پھر اصل محرک کے لحاظ سے خدا سے ڈرنے والوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بے مہار نہیں سمجھتے، نچنت ہو کر نہیں پھر رہے ہوتے کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے، نہیں، انہیں اندیشہ ہوتا ہے۔ اس ڈر کا مطلب ہے اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اس پروردگار کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں تقوی کے بارے میں اور تکبر کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، کیونکہ انہی کا تقابل یہاں کر کے بتایا گیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ اہل تقوی کا انجام جنات و عدن، ہمیشہ رہنے کے باغ، یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ جو لفظ جنت ہے یہ ہمارے ہاں یا ہماری زبان میں اصطلاح بن گیا ہے، عربی زبان میں اس کا مطلب ہے باغ، اسی کی جمع ہے جنات، باغات۔ تو جنت کا تعارف اللہ تعالیٰ نے باغ یا باغات کے لفظ سے کرایا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں بھی رفاعیت کا ظہور جب ہوتا ہے تو جو تصویر سامنے آتی ہے وہ اصل میں ماحول کی تصویر ہے۔ اس میں گھر کیا بنے ہوئے ہیں، اس میں غالیچے بچھے ہوئے ہیں، اس میں صوفے لگائے ہوئے ہیں، اس میں شراب کے جام ہیں، اس میں ولدان مخلدون ہے، وہ تو پھر آگے کی چیز ہے۔ تو بحیثیت مجموعی اس مکان کی تصویر جب سامنے لائی جاتی ہے تو وہ باغ کے لفظ سے لائی جاتی ہے۔ اس سے ایک بڑی غلط فہمی قرآن کے پڑھنے والوں کو یہ ہو جاتی ہے کہ وہ جہاں جنت کا لفظ دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ جنت کر دیتے ہیں، اور پھر خیال کرتے ہیں کہ جہاں جنت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد وہی جنت ہے جو قیامت میں ہمیں ملنے والی ہے۔ تو زبان میں الفاظ اصطلاح بن جاتے ہیں، اپنی بعض تعبیرات کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں،
لیکن اپنے عموم پر بھی باقی رہتے ہیں۔ تو قرآن میں لفظ جنت جہاں بھی آ جائے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہاں وہ باغ کے معنی میں ہے، چنانچہ دنیا والوں کے ایک باغ کی تمثیل سورہ نون میں بیان ہوئی ہے، ان کو بھی اصحاب الجنہ کہا ہے، جنت والے، یعنی وہ اس باغ کے مالک کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہی معاملہ سیدنا آدم کے بارے میں پیش آیا، جب یہ کہا گیا کہ ان کو ایک باغ میں رکھا گیا تو چونکہ وہاں بھی جنت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ باغ ہمارے تصور میں آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اسی زمین سے ان کا قالب تیار ہوا اور اسی زمین کے ایک باغ میں ان کو رکھا گیا۔ تو یہ اس لیے توجہ دلانا مقصود تھا کہ الفاظ جب اصطلاح بن جاتے ہیں تو بعض اوقات بڑی غلط فہمیوں کا باعث بن جاتے ہیں۔ ہمیشہ رہنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، اسی طرح یہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کا بھی تصور کرنے میں لوگ غلطی کھاتے ہیں۔ یعنی جب باغ اوپر کھڑا ہوتا ہے اور نیچے پانی کی نہریں ہوں تو یہ اس کی تعبیر ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی کاریزیں بنی ہوں گی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ نیچے تو فرش بچھے ہوئے ہیں اور اوپر کیا خوبصورت چھت ہے، تو یہ وہ نیچے ہے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد یہاں سے بات اٹھائی اور وہ آخری چیز کہہ دی جس سے آگے اب کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے وہاں سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ یہ ہے اصل میں جنت، یعنی وہ اللہ کی نعمت، وہ فردوس، وہ باغ عدن جس کی بشارت دی گئی ہے، اس کی صحیح تصویر یہ ہے کہ لہم فیہا ما یشاؤون، اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں وہاں وہ سب مل جائے گا جو تم خواہش کرو۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ ضروریات، حاجیات، پھر اس سے آگے زینت کی کچھ چیزیں نہیں، جنت اس سے بہت آگے کی چیز ہے جو تم چاہو گے۔ بلکہ جو حدیثوں میں بعض باتیں بیان ہوئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے چاہنے کے حدود ختم ہو جائیں گے، یعنی بار بار پروردگار پوچھے گا تو انسان ہاتھ باندھ کر عرض کرے گا کہ اب میرے پاس تو چاہنے یا تصور کرنے کی بھی کوئی چیز اس سے آگے نہیں رہی، اللہ وہ بھی عطا فرما دے گا۔ تو یہ جنت ہے، ان کے لیے وہاں سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ یہاں پر بھی یہی غلطی ہے کہ جنت کی یہ تصویر جو قرآن مجید نے دو صورتوں میں جگہ جگہ کھینچی ہے، ایک یہ کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے مل جائے گا، اس میں کیا پوچھتے ہو کہ وہاں کیا کس کے لیے ہوگا، جو چاہو گے مل جائے گا۔ اور دوسرے یہ کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہاں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ یہ وہ آخری کمال ہے، یعنی ماضی کے پچھتاووں سے بھی نجات ہو گئی، اتنا کچھ دے دیا جائے گا کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی زحمت ہی کوئی نہیں کرے گا، اور نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ تو یہ جنت سامنے رکھنی چاہیے۔ لوگ جب تفصیلات میں الجھ جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی باتیں کہ عورتوں کو کیا ملے گا اور مردوں کو کیا ملے گا، سب کے لیے یہی ہے کہ جو وہ چاہیں گے وہ ان کو مل جائے گا۔ وہ چاہیں تو صحیح، اپنے پروردگار سے مانگیں تو صحیح، وہ سب مل جائے گا۔ ان کے لیے وہاں سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، سبحان اللہ، اللہ ڈرنے والوں کو اس طرح صلہ دے گا۔ یہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ لوگ جو تقوی اختیار کریں گے، وہی لفظ، یعنی قرآن مجید نے جس طرح وہاں متکبرین کے لفظ کو لے کے اور استکبار سے بات شروع کر کے اس کو منتہا تک پہنچایا، اسی طریقے سے یہاں تقوی کو لیا ہے مقابل میں اور اس کو اس جگہ تک پہنچایا ہے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، ایک بار اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے حدود کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، اندیشہ ناک ہو کر بندگی کے تقاضے پورے کرو، یہ صلہ ہے جو تمہیں وہاں ملنے والا ہے۔ اللہ ڈرنے والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو، اندیشہ ناک رہنے والوں کو اس طرح صلہ دے گا۔ اب جس طرح وہاں بیان کیا تھا اور وہاں پہلے بیان کیا تھا
کہ جس وقت تمہاری موت آئے گی تو اسی وقت تمہارا انجام بھی تم پر واضح ہو جائے گا. اس کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا کسی متکبر کو. وہاں یہ کہا تھا کہ فرشتے تمہیں موت دیں گے تو اس طرح دیں گے. یہاں متقین کے بارے میں، کیونکہ یہ ان کے مقابل میں ہے، یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی بات کو سنا اور اندیشہ ناک ہو کر بات کو مانا، پیغمبر کے انذار سے فائدہ اٹھایا. الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، ان کو، یعنی وہ کون ہیں خدا سے ڈرنے والے، اس وقت تمہارے سامنے وہ کون لوگ ہیں؟ تو ان کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو یہ صلہ دے گا جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ پاک ہیں. طیبین یعنی انہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر اپنے رب کے حضور پہنچنے میں کامیابی حاصل کرنی. یہ بھی دیکھیے قرآن مجید کا اعجاز، یعنی کس طریقے سے وہ جرم جو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا اس کو جرائم کی فہرست سے الگ کر کے حقیقت میں نمایاں کر دیا. تکبر، استکبار، خدا کے مقابلے میں یا حق کے مقابلے میں سرکشی بالکل نمایاں کر دیا. اسی طریقے سے یہاں کوئی اعمال کی فہرست نہیں بیان کی یا ایمان و اعمال کی فقہ نہیں بیان کی، بلکہ تقوی کا لفظ جو حقیقت ہے کہ یہ ہے اصل چیز، یہ دین کی حقیقت ہے. یہ عبادات، یہ رسوم، یہ اعمال، ان کے نیچے جو چیز اصلاً مطلوب ہے وہ تقوی ہے. اور تقوی کے نتیجے میں تمہیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ پاکیزگی ہے جو حاصل ہوتی ہے. تو دین کا مقصد بھی بیان کر دیا. دین کا مقصد، اللہ کی ہدایت کا مقصد کیا ہے؟ پاکیزگی، جس کو دوسری جگہ تزکیے سے تعبیر کیا ہے. اللہ کے پیغمبر صرف اس لیے آئے ہیں کہ وہ ہمیں پاکیزگی حاصل کرنے کے طریقے بتائیں. یعنی دنیا کی زندگی میں جو ہم نے کرنا ہے، جو نظام بنانے ہیں، جو ہم نے ایجادات کرنی ہیں، جو تہذیب تشکیل دینی ہے، یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں ہے. یہ جائیں کریں، لیکن جو کرنا ہے اس میں پاکیزہ رہنا ہے. وہ پاکیزگی ہے جس کو یہاں طیبین کے لفظ سے تعبیر کیا، یعنی جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ پاک ہے. یعنی یہ صلہ کن کا بیان ہو رہا ہے؟ سن لو، ان کا بیان ہو رہا ہے جو طیب ہو کر یہاں سے گئے. یہ اللہ کا کرم اور اس کی عنایت ہے کہ کامل پاکیزگی کا مطالبہ نہیں کیا. یعنی کامل پاکیزگی جیسے کہ پیغمبروں کو حاصل ہوئی یا ان کے بعد پیرووں کو حاصل ہوئی، وہ ہر شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی. ہمہ شمہ غلطیاں بھی کرتے ہیں، آلودہ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس میں فی الجملہ پاکیزگی پر بشارتیں ہیں. لیکن یہاں جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ نمائندہ ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اس حالت میں قبض کریں کہ وہ پاک ہیں. پاک ہیں یعنی انہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے، انہوں نے اپنے بدن کی پاکیزگی کا اللہ کی شریعت کی روشنی میں اہتمام رکھا. انہوں نے خور و نوش کی پاکیزگی کے بارے میں کوئی مصالحت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ جس پروردگار نے میرے لیے ساری دنیا کی چیزیں پیدا کی ہیں اور کھانے کے لیے معلوم نہیں کیا کیا نعمتیں میرے دسترخوان پر چن دی ہیں، وہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ اور یہ چیز نہیں کھانی، تو یہ میں کیا ہوں کہ جو اس معاملے میں ہیلے تلاشوں اور طرح طرح کی راہیں نکالوں. میں ہاتھ اٹھاتا ہوں اس سے. تو طیب ہو کر انہوں نے اپنے خور و نوش کو پاک رکھا اور اپنے اخلاق کی پاکیزگی کا اہتمام کیا. یہی چیز ہے جو مطلوب ہے. دین سارا انہی چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ طیب ہو کر دنیا سے رخصت ہوں. یہ طیب ہو کر رخصت ہونے کا صلہ ہے جس کو بیان کیا کہ وہ ایسے باغوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان کے لیے وہاں سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. طیب ہونے کا صلہ اس کو بیان کیا. اس طرح سے جب قرآن مجید کو آپ دیکھتے ہیں تو لفظ لفظ میں در حقیقت قرآن مجید اپنے فلسفے کو، اپنی حکمت کو، اپنے نتائج فکر کو، اپنے نظم فکر کو پروتا چلا جاتا ہے. یعنی یہ ایک مقام ہے. اگر غور کر کے دیکھیے تو جزا کن کے لیے ہے، سزا کن کے لیے ہے،
اصل دین کی حقیقت کیا ہے، اصلاً مطلوب کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیا چیز موت کے وقت حاصل کرنی ہے، کیا سب کچھ بیان نہیں کر دیا؟ سب کچھ 2 آیتوں میں بیان ہو گیا۔ فرمایا کہ اللہ ڈرنے والوں کو اس طرح صلہ دے گا، ان کو جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ پاک ہیں، اور پھر کریں گے کیا؟ یقولون سلام علیکم، جس طرح وہاں فضیلت کرتے ہوئے متکبرین کا استقبال کریں گے، یہاں موت کے وقت ہی فرشتے جب لینے کے لیے آئیں گے، یعنی جب اس بدن سے انسان کی اصل شخصیت کو الگ کریں گے تو کہیں گے تم پر سلامتی ہو، یعنی السلام علیکم۔ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، جنت میں جا کر رہیے، ابھی جنت دور ہے، قیامت برپا ہونی ہے، یہ انجام کو بتا دیا، اسی موقع پر کہہ دیا کہ جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ تو یہاں اصل میں ادخلوا الجنہ فیصلہ فعل کا بیان ہے، داخل ہو جاؤ، رہیے جا کر جنت میں، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے صلے میں، یعنی یہ پروردگار نے تمہارے ایمان و عمل کا صلہ دیا ہے تمہیں۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ وہ پروردگار یہ عنایت فرمائے، اور سچ یہ ہے کہ یہ اس کی عنایت ہی ہے، اس لیے کہ ہمارا کیا استحقاق ہے اور کیا حق قائم ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے اعمال کا صلہ ہے، تم نے یہ جنت کمائی ہے، اور یہ جنت کمائی ہے نہ کہ تمہیں بس جھولی میں ڈال دی گئی ہے، یہ اللہ کہتا ہے۔ تو یہی سب سے بڑی چیز ہے جس کی انسان کو تمنا کرنی چاہیے کہ وہ اس درجے میں کامیاب ہو جائے۔ جو لوگ اس درجے میں کامیاب ہوں گے یہ ان کے لیے بشارت ہے۔ اب وہ درگزر کے بھی بہت موقع ہیں اور وہ اللہ فرمائے گا، لیکن یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل فوز ہے کہ آدمی اپنے ایمان و عمل کے صلے میں یہ بشارت حاصل کر لے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس طرح کے لوگوں کو فرشتے موت کے بعد بتا دیتے ہیں کہ انجام کیا ہے، تمہارے لیے اللہ کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ 2 اصل میں انتہائیں ہیں جن کو یہاں نمایاں کر دیا ہے۔ جو درمیان کے لوگ ہیں، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے، وہ اٹھیں گے، قیامت میں ان کا حساب کتاب ہوگا اور پھر ان کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو اگر سامنے رکھ کر یہ سمجھنے کی صحیح کی جائے کہ اللہ کا دین کیا ہے، اللہ کے دین کے تقاضے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا مقصد متعین کر کے پیغمبروں کے ذریعے سے ہماری ہدایت کا اہتمام کیا ہے، ہمیں کیا چیز حاصل کرنی ہے، اور دنیا میں ہماری تگ و دو کا مقصود اور ہمارا آدرش اور نصب العین کیا ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اگر تدبر کے ساتھ فعال کے طریقے پر اس کو کھول لیا جائے اور اس کے کسی حصے کو پڑھا جائے تو وہ ان سب حقائق کو واضح کر دیتا ہے، کہیں اجمال سے کہیں تفصیل سے۔ یہاں پر بھی میں اس جانب توجہ دلا دوں کہ پیچھے جو بات ہو رہی تھی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کو ملایا ہے اور جو سامنے کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے مطابق حل کر دیا ہے۔ اس طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کلام کو اسی طرح مطابق حال کر دیا ہے جس طرح آیت 28 میں ہوا ہے۔ قرآن میں یہ اسلوب جگہ جگہ ہے کہ کوئی مکالمہ نقل ہو رہا ہے، کوئی بات بیان ہو رہی ہے، مثلا موسیٰ علیہ السلام کی بات نقل ہو رہی ہے یا ابراہیم علیہ السلام کی بات نقل ہو رہی ہے، وہ بات ایک جگہ تک پہنچ گئی، ان کی بات تو ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توضیح میں اپنی بات کو اس طرح ملا دیا کہ گویا وہ انہی کی بات بن گئی۔ تو اس کو تضمین کہا جاتا ہے، اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں۔ دوسرے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو لفظ طیبین آیا ہے یہاں پہ، یعنی وہ آئے ہیں، فرشتوں نے ان کی روح قبض کی ہے اور وہ طیب ہیں۔ اس کے مقابل میں متکبرین کے لیے جو لفظ پیچھے استعمال ہوا ہے وہ ظالمی انفسہم ہے، یعنی انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ اس میں بھی ایک بہت غیر معمولی چیز قرآن کرتا ہے، یہاں طیب کا لفظ استعمال کیا، مقابل میں کیا ہے؟ مقابل میں اب خود
اندازہ کر لیجئے آلودگی ہے، تو جب کوئی آدمی اپنے نفس پر ظلم ڈھاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آلودہ ہوتا ہے، نجاست اختیار کرتا ہے۔ تو وہاں ظالمی انفسکم کہا، تو اس کے نتیجے میں مقابل میں یہاں کیا آیا کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں ڈھایا بلکہ اپنی جانوں کے بارے میں متنبہ ہوئے کہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو وہ صاحب تقویٰ ہے۔ تو اس طرح لفظوں کے تقابل سے حقائق کو واضح کیا۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔